اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 5 پارے مکمل ہو گئے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان پاروں کے اندر، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم اس قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ اسی طرح ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ 6 پارے کا آغاز ہے، تو پہلے صفحے سے ہی اس کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر جو آج ہم سبق کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین بری بات کو بلند آواز سے کرنے سے نہیں پسند کرتا کہ کوئی اونچی آواز سے بری بات کہے، مگر وہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا، ہاں اگر وہ معاف کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر یہودیوں کے متعلق، وہ صرف اپنے نبی کو مانتے ہیں، دوسرے نبیوں کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ عیسائی بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کو کہنے لگے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی یک بار، اسی طرح آپ کے پاس بھی کتاب اکٹھی آنی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر، نہیں اللہ پسند کرتا الجہر اونچی آواز سے، بالسوء من القول بری بات کے ذریعے، بری بات اونچی آواز سے کرنا اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، الا سوائے اس کے من ظلم، جس شخص کے اوپر ظلم کیا گیا وہ اونچی آواز سے بات کر سکتا، وہ اونچی آواز سے لوگوں کو بتا سکتا ہے یہ فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یہ فلاں بندہ اچھا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی یاد رکھیے، اس کا مطلب ہے کہ بلند آواز سے بد دعا کر سکتا ہے، اللہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ میں تو قاصر ہوں، اللہ تو نہیں ہے، میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تو طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھیے، نبی اسلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو ہمسایہ نا وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ نبی اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں، صبر کرو۔ پھر آ گیا تھوڑے دنوں بعد، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باز نہیں آ رہا، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ فرمایا چلو صبر کرو۔ پھر آ گیا تیسری مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باز نہیں آ رہا۔ نبی اسلام نے فرمایا اپنا سامان اٹھا کے باہر رکھ دو۔ اس نے اپنا سامان گھر سے نکالا اور دروازے کے باہر لا کے گلی کے اندر رکھ دیا۔ اب جو بھی پاس سے گزرے نہ کہے حضرت صاحب خیریت جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یار یہ جو سامنا ہمسایہ ہے یہ ساتھ والا یہ بہت ہی تنگ کرتا ہے، وہ جو بھی گزرتا لان تان کرتا ہوا کہتا اچھا نہیں بندہ ہے، یہ بندہ ہی نہیں ٹھیک ہے، گزر جاتا۔ وہ دوسرے تیسرے بندے نے بتایا اور جناب تیری وجہ سے وہ سامان باہر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو پورے علاقے کے اندر مشہور ہے، تو بڑا ظالم ہے۔ اس نے اس کے سامنے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، آئندہ کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اس انداز کے اندر اگر کوئی مظلوم آواز اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس آواز کے اٹھانے کے اندر کوئی بھی حرج نہیں ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے۔ جو مظلوم ہے وہ بد دعا بھی کر سکتا ہے،
جو مظلوم ہے وہ حاکمیت کے کسی کے پاس جاتے ہوئے فیصلہ کروانے کے حوالے سے کسی بڑے آدمی کے ساتھ جا کے رو بھی سکتا ہے، بد دعا بھی کر سکتا ہے، اس کو جا کے بتلا بھی سکتا ہے کہ یہ جو فلاں بندہ ہے اس نے اوپر میرا ظلم کیا ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، لہٰذا اس سے پوچھا جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ آواز بلند کر لے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن کوئی اور اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ سمیعا، خوب سننے والا، علیما، خوب جاننے والا۔ اللہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ان تبدو خیرا، اگر تم ظاہر بھلائی کرو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، او تخفوہ، یا تم چھپا کے رکھو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ان او تعفو، یا تم معاف کر دو، ان سوء، کسی برائی کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، کان ہے عفوا، معاف کرنے والا، قدیرا، قدرت رکھنے والا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے نا اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے، صبر کر لو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کرتے ہوئے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، کہو کوئی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے تو اپنا حق لے سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، تو مظلوم ہے۔ اگر تم معاف کر دے گا نا، نبی اسلام نے 3 باتیں فرمائی، قسم اٹھا کے فرمایا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال کے اندر کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ نمبر 2 بات، جو کسی کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو اتنی ہی عزت عطا فرماتا ہے، اور جو جتنا ہی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اتنی ہی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم معاف کر دو، اس سے درگزر کرو، اللہ کی رضا کے لیے معاملے کو چھوڑ دو، جو کچھ کیا ہے اللہ جانے اور اس کا معاملہ جانے، تم اپنی طرف سے اس کو معاف کر دو، کہو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ فرمایا ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، خیرن، بلائی کو لوگوں کے سامنے معاف کرنا چاہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، او تخفو، یا چھپ چھپا کے کسی کو بات بتلاتے ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں، او تعفو، بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو، ان سوء، اس کی برائی کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، کان ہے عفوا، معاف کرنے والا، قدیرا، اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا ان الذین، یہودیوں اور عیسائیوں کا میرا رب معاملہ بیان کرنے لگا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ فرق ڈال دیں، تفریق ڈال دیں، بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لائے، ببعض، بعض نبیوں کے اوپر، ونکفر، اور ہم کفر کرتے ہیں، ببعض، بعض کا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم صرف اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہنے لگے ہم ان کو نہیں مانتے۔ فرمایا جس نے ایک نبی کا انکار کیا اس نے کل نبیوں کا انکار کیا، اور جس نے نبیوں کا انکار کیا وہ انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ انسان مسلمان رہتا ہی نہیں، وہ مومن ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ کہتا ہے یہ نبیوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں، اس نبی کو نہیں مانتے، یہ سچا نبی ہے، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا نبی ہے، ہم اس لیے اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ فرمائے یہودی اپنے نبی پر، عیسائی اپنے نبی پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے چھوڑ دیا۔ فرمائے اپنے اپنے نبیوں کی باتوں کو یعنی ان کے اوپر ایمان لائے۔ فرمایا وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ پکڑ لے، بین ذالک سبیلا، کوئی درمیانی راہ نکال لے۔ فرمایا وہ شریعت کے مطابق یا اللہ کے حکم کے مانتے ہوئے وہ انبیاء کو نہیں مانتے، انبیاء کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہوئے نبی کو مانتے یا اللہ کی طرف سے حکم کو مانتے تو جس طرح اس نبی کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں اسی طرح دوسرے نبی کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک،
یہی وہ لوگ ہیں ہم الکافرون حقا، جو اصل میں کافر ہے، حقیقی کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا مہینا، رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ اکبر، اتنا رسوا کرنے والا عذاب کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو بڑے بڑے سردار ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، جن کے کہنے کے اوپر لوگوں نے کفر کیا ہوگا، جن کی پنچایت کے اندر بڑی بات ہوگی، بڑے عہدے والے، بڑے منصب والے، اللہ ان کو کہے گا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو دنیا کے اندر بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، آج رسوا ہونے والے عذاب کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ ذلیل و رسوا کر دے گا انسان، اس کی چدراہٹ، اس کا منصب، اس کا عہدہ، اس کی عزت، یہ صرف دنیا کی حد تک رہے گی، اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا ہم نے اس کے لیے دردناک اور رسوا کرنے والا عذاب جا کر رکھا ہے۔ اب اہل ایمان کے متعلق اللہ کہتے ہیں والذین، اہل ایمان، والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولم یفرقوا، اور نہیں وہ فرق ڈالتے، بین احد منہم، کسی ایک میں بھی ان میں سے، اللہ اکبر، ہم کسی ایک نبی کے درمیان بھی تفریق نہیں ڈالتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں سارے اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، سارے ہی اللہ کے نبی تھے، سارے ہی اللہ کے رسول تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ کے مقرب تھے، ہم کسی ایک نبی کے درمیان بھی تفریق نہیں ڈالتے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رب ہونے کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور بندہ ہونے کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ اور اس کے بندہ ہونے کے اوپر، اور روح القدس ہونے کی وجہ سے فرمایا جنت اور جہنم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس انسان کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ہمارا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، ہمارا جنت پر بھی ایمان ہے، جہنم کے اوپر بھی ایمان ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کی روح سے انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ ڈبل دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو پہلے دین کے اوپر تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے ہیں، اس دین کو چھوڑ کے یہ اصل دین کو اپناتا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک وہ بندہ جس کے پاس ایک لونڈی ہے، اس کو دین اسلام کا علم سکھلاتا ہے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی کل قیامت والے دن دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا کیا ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں ایمان والوں کے متعلق جو ایمان لائے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا، نہیں وہ تفریق کرتے، بین احد منہم، کسی ایک نبی کے بھی درمیان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جنت پر بھی، جہنم پر بھی، اچھی بری تقدیر پر بھی، اللہ کی کل قیامت والے دن ملاقات پر بھی ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق فرق نہیں ڈالتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سوف، ان قریب، یؤتیہم، ہم ان کو دیں گے، اجورہم، ان کا اجر انشاءاللہ۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آگے یہودیوں کی ہٹ درمی، یہودیوں کے متعلق میرا مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے، یسألک، یہ یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہم، ان کے اوپر، کتاباً، کتاب، من السماء، آسمان سے، یک بار ہی اکٹھی کتاب کیوں نہیں نازل کی گئی آپ کے اوپر؟
جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی تختیوں کے اندر ملی تھی، جس طرح انجیل آئی تھی، جس طرح زبور آئی تھی، لکھی لکھائی کتاب آسمان سے اللہ رب العالمین نے نبی کے ہاتھ میں تھما دی تھی اور نبی لے کے اپنی امت کے اندر آئے اور ان کو پڑھ کے سنایا۔ اس طرح کی کتاب اللہ نے آپ کو کیوں نہیں دی؟ آپ اس طرح کی چیز کیوں نہیں لے کے آئے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ نے ہی آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پریشان نہ ہو، فقط پس تحقیق سألو سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اکبرا اس سے بڑے من ذالک، یہ تو کچھ بھی سوال نہیں ہے، یہ تو بس انہوں نے یہ کہا نا لکھی لکھائی کتاب آسمان سے ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے بھی سوال ہو گئے تھے۔ اللہ وہ کون سے سوال ہوئے؟ اللہ خود کہتا ہے فقالوا، موسیٰ علیہ السلام کو قوم کہنے لگی ارنا اللہ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو جہرتاً سامنے۔ اللہ ہمارے سامنے آئے، اللہ ہم کو کہے کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں نے موسیٰ کو نبی بنایا ہے، موسیٰ کے اوپر اترنے والی کتاب سچی کتاب ہے، لہٰذا اس موسیٰ کی بات کو مانو۔ فرمایا جب تک اس طرح ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے موسیٰ ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ایک بجلی آئی اس نے ان کو پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے، سارے مر گئے۔ اللہ نے کہا تم میرے متعلق یہ کہتے ہو؟ فرمایا نبی علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے۔ دوسری بات ثم اتخذوا العجل، جب انہوں نے پکڑ لیا بچڑے کو معبود، من بعد اس کے ما جاءتهم البینات، جب آ گئی ان کے پاس واضح دلائل آ گئے کہ یہ بت ہے، اس کو نہیں پوجنا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ کے اوپر 40 راتوں کے لیے گئے، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ بچڑے کو معبود کس طرح بنایا؟ اس کے منہ کے آگے بھی سوراخ تھا، اس کی پچھلی جانب بھی سوراخ تھا، پیچھے سے ہوا جب آتی منہ کے راستے باہر نکلتی تو وہ سمجھتے کہ یہ بولتا ہے، اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی۔ انہوں نے کہا چلو یہی ہمارا رب ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جاءتهم البینات، تمہارے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھی کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ تو عرش والا ہے۔ فعفونا عن ذلک، بس ہم نے پھر تمہیں معاف کر دیا۔ ہم نے کہا چلو کوئی نہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے پھر تمہیں معاف فرما دیا۔ وآتینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ، واضح غلبہ عطا فرمایا۔ ہم نے دلیلیں دی تھی، تورات کے اندر سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آخری بات فرمایا ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم الطور، ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان کے اقرار کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا میں پہاڑ تمہارے اوپر کھڑا کرنے لگا، جس نے وعدہ توڑا نا یہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ سجدہ بھی کرتے تھے، اوپر پہاڑ کو بھی دیکھتے تھے، پہاڑ گرنے نہیں تو لگا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے جتنی غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہے نا، جو تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں پھر رب ہونے کے ناطے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو خطایاکم، اللہ جو ہم سے غلطیاں خطائیں ہو گئی ہیں، نغفر لکم، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ بدبخت ایسی قوم تھی، اللہ کی نافرمان اور باغی قوم، اللہ کی دشمن اور نبیوں کی دشمن ایسی قوم تھی، اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یہ سرینوں کے بال گھسٹتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہوئے، اور خطتم کہنے کی بجائے کہہ رہے تھے ہنتتم، اے اللہ ہمیں معافی نہیں چاہیے، ہمیں تو گندم کے دانے چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ، اللہ پھر ان کی حرکت کو بیان کر رہا ہے، کتنے بدبخت تھے، ہر موڑ کے اوپر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔
وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان کو کہا لا تعدو نہ تم زیادتی کرو فی السبت ہفتے والے دن. اللہ نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے گڑھے کھود رکھے تھے, ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی, وہ گڑھے کے اندر گر جاتی, اور اتوار والے دن وہاں سے مچھلی نکال کے اپنا کام پورا کر لیتے. اللہ نے کہا یہ تم نے کیا ہیلا بہانہ بنا رکھا. جب منع کر دیا ہے کہ تم نے نہیں پکڑنی مچھلیاں, اللہ ایک ایک حرکت کو بیان کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو, نبی اسلام کو تسلی دے رہا ہے کہ ان بیوقوفوں کی باتوں سے نبی اسلام آپ نے دل برداشت نہیں ہوگا. انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ انسان سوچنے کے اوپر. آپ دیکھیں نا, جب وہ ایک قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے کہا گائے ذبح کرو, تو ہیلے بہانے کتنے بھی ہیں, کس طرح کی گائے ہونی چاہیے, اس کا رنگ کیا ہو, کام کیا کرتی ہو, عمر کتنی ہو, سوال کے اوپر سوال. اور اللہ کہتا ہے وہ گائے کو ذبح نہیں کرنے والے تھے, لیکن اللہ نے کہا اب ہم کروا کے ہی رہیں گے تم سے, اور پھر کی, اور پھر معاملہ حل ہوا تھا. تو فرمایا لا تعدوا فی السبت, ہم نے ان کو کہا ہفتے والے دن زیادتی نہ کرو. وَأَخَذْنَا اور ہم نے ان سے لیا میثاقًا غلیظا, پختہ وعدہ لیا تھا, لیکن انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی تھی. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق, جس کے اندر اللہ رب العالمین مظلوم کو اپنی آواز بلند کرنے کا میرا رب حق دیتا ہے, اور اگر وہ معاف کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے. اور پھر یہودی اور عیسائیوں کے متعلق فرمایا وہ انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں, اور حقیقت بات یہ ہے اہل ایمان کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے, سارے ہی اللہ کے نبی ہیں. اور پھر یہودیوں کے متعلق بالخصوص فرمایا انہوں نے عجیب و غریب نبی علیہ السلام آپ سے سوال کیے, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے بڑے سوال کیے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر, اور جب ہماری موت آئے تو ایمان کے اوپر آئے. اللہ ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.